چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن تاکہ کو ناول کلک کے کر آئندہ دیجیے گا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہے۔ دام محبت۔ کاشف بچاؤ! آواز میں درد تھا جو اس کے دل کو چیرتا چلا گیا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ وہ دیوانگی میں سڑک پہ بھاگ رہا تھا، ہینا کو ڈھونڈ رہا تھا، آواز کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن جدھر بھی وہ جاتا آواز اس کے ساتھ ساتھ ہوتی۔ کیا یہ آواز میرے اندر سے آ رہی ہے؟ ہینا مصیبت میں تھی، سخت اذیت میں تھی، اس کا دل کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ بے چین ہو رہا تھا، اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ ہینا، ہینا! وہ پورے زور سے چلایا۔ آسمان سے بجلی کڑکی، زور کا دھماکہ ہوا۔ بجلی کہیں قریب گری تھی۔ اس کی وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی مصیبت میں تھی۔ ہینا، کیسے مدد کروں میں اس کی؟ اسے کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ اس کا دل کبھی غلط نہیں کہتا تھا، اسے پورا یقین تھا کہ ہینا کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ سڑک پہ خون بکھرا ہوا تھا، اس کے درمیان ہینا پڑی تھی۔ رات دیکھے خواب کا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آ گیا۔ ہینا کی موت کا خواب کیا ایک اشارہ تھا؟ اے خدا، میری زندگی لے لے لیکن ہینا کو بچا لے، اسے بچا لے خدا۔ اسے یاد آیا کہ مغل بادشاہ بابر کا بیٹا ہمایوں بہت سخت بیمار تھا۔ حکماں نے جواب دے دیا تھا اور بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ بادشاہ نے تمام مشیروں سے مشورہ کیا تو ایک بزرگ مشیر نے اسے مشورہ دیا کہ اگر بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہیں تو اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دیں۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ تمام وزیروں اور مشیروں نے آپس میں مشاورت کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، کوہ نور ہیرا بہت قیمتی ہے، آپ اس کی قربانی دے دیں۔ بادشاہ بابر نے ان کی اس تجویز کو رد کر دیا اور بولا، میرے لیے سب سے قیمتی میری اپنی جان ہی ہے، میں اپنے بیٹے ہمایوں کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا۔ پھر بابر نے ہمایوں کے گرد 7 چکر لگایا اور اللہ سے دعا کی کہ اس کی زندگی کے بدلے اس کے بیٹے کو زندگی دے دی جائے۔ اس دعا کے بعد بادشاہ بیمار پڑ گیا اور ہمایوں دن بدن صحت مند ہونے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں بابر کا انتقال ہو گیا اور ہمایوں صحت یاب ہو گیا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ کیا میں بھی اپنی جان کی قربانی دے کے ہینا کو بچا سکتا ہوں؟ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا۔ کاشف، کاشف! ہینا کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اسے اپنی مدد کے لیے بلا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بے بس تھا، اس کے جسم میں آگ بھر گئی، وہ جل رہا تھا۔ بے بسی سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکلے، گرم گرم آنسو، جیسے پگھلا ہوا سیسا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ ہینا کی آواز بلند ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اپنے خالق کو جو سب کی تکلیفیں دور کرتا ہے۔ سب مشکل میں اسے ہی یاد کرتے ہیں، اسے ہی پکارتے ہیں۔ وہ بھی یہی کرنا چاہتا تھا۔ اب اذیت ناقابل برداشت ہو رہی تھی، وہ بولنا چاہتا تھا لیکن آواز گم تھی۔ بجلی بار بار چمک رہی تھی، اس سے بولا ہی نہ گیا۔ اے میرے مالک، میں نہیں جانتا کہ ہینا کس مصیبت میں ہے یا نہیں ہے، بس میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے تو بہتر جانتا ہے۔ اگر ہینا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے اور اس کی زندگی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، تو میری جان کے بدلے اسے زندگی دے دے، اسے اس مصیبت سے نکال دے۔ اگر میرے دل کا یہ وہم ہے تو اسے دل سے دور کر دے۔ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا پیار تمہیں زندہ رکھے گا ہینا، میں اپنے پیار کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سوچ رہا تھا، اس رب سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سوچ پڑھ لیتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ ایسی ہزار زندگیاں اس پیار پہ قربان۔ جانتا تھا غلط کر رہا ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے، دنیا اسے بیوقوفی کہے گی۔ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے دینے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ان لوگوں کو وہ کم ہمت سمجھتا تھا جو حالات سے ہار کے زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے تھے، لیکن وہ خودکشی نہیں کر رہا تھا، جان کے بدلے جان کا سودا کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہینا کی زندگی اگر باقی ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ محبت بڑھتے بڑھتے شاید عشق کے در تک آن پہنچی تھی، اس عشق کے در تک جس میں انسان سب کچھ قربان کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اپنی ہستی تک مٹا دیتا ہے، کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں سمجھتا،
بس اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کی سلامتی چاہتا ہے۔ تپش بڑھ رہی تھی، جسم آگ میں جل رہا تھا۔ وہ نہر میں اترا، شروع میں پیڑ تک پانی تھا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جتنا حصہ جسم کا پانی میں تھا وہ سرد ہو گیا، وہ آگے آگے بس آگے بڑھ رہا تھا۔ پانی اس کے سینے تک آیا، پھر کندھوں تک، پھر گردن تک۔ اب گرمی سے دماغ جل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو پانی کے سپرد کر دیا۔ آہستہ آہستہ پانی میں گم ہوتا چلا گیا۔ سطح آب پہ بلبلے اٹھنے لگے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ آگ بجھ چکی تھی، ایک زندہ جسم بے جان ہو رہا تھا۔ کوئی یاد رکھے نہ رکھے، پیار کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کاشف ہینا کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا چکا تھا۔ یہ دیکھو، ایک بار پھر وہ اس کے سامنے تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ پوچھو گے نہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہیں، میں کیوں پوچھوں، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ پر مجھے تو ہے نا تم سے مطلب۔ وہ ہنسا۔ تمہارا وہ مطلب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد بھی یہی کہو گی؟ اس نے ہاتھ لہرایا۔ اچھا یہ لو، خود ہی دیکھ لو تصاویر تم بھی۔ اس نے تصاویر ہینا کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ ہینا دیکھنے لگی۔ تارم اور کاشف کی تصاویر تھیں، اس کے علاوہ تانیہ اور کاشف اور بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ کاشف کی مختلف پوز میں تصاویر تھیں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کاشف، یہ تصاویر جھوٹی ہیں، ایڈیٹنگ کر کے بنائی گئی ہیں۔ کاشف ایسا ہی ہے، تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی تھی۔ فلرٹ انسان کبھی نہیں سدھر سکتا۔ تمہاری آنکھوں پہ محبت کی پٹی بندھی ہے جو تمہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ پاگل پن ہے تمہارا، بھول جاؤ اسے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں بہت سارا پیار دوں گا۔ کاشف کو بھول جاؤ گی تم؟ مجھے نہیں چاہیے تمہارا ساتھ، تمہارا پیار، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چیخی۔ اور لے جاؤ یہ سب، جھوٹی ہیں ساری تصویریں۔ ہینا نے تصاویر وکی کے منہ پہ دے ماری۔ وہ ہنس پڑا۔ سچ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، حقیقت یہی ہے، جلد یا بدیر تمہیں اسے تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ میں نہیں مانتی، نہیں مانتی، چاہے کچھ بھی کہو۔ کاشف بے وفا نہیں ہے، ہزار ثبوت بھی لے آؤ یہ دل نہیں مانے گا، وہ صرف میرا ہے۔ اگر یہ تصاویر سچ بھی ہیں تو کیا ہوا؟ کاشف کی زندگی میں ہزار لڑکیاں بھی آئی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بعد اس کی زندگی میں کوئی اور نہیں آیا، وہ بس میرا ہے۔ بندھے رہنے تو میرے آنکھوں پہ پیار کی پٹی، میں اسی میں خوش ہوں۔ اچانک وکی کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون نکال کے دیکھا تو الجھ گیا۔ شاید اسے اس وقت فون آنے کی توقع نہ تھی۔ فون لے کے وہ سائڈ پہ چلا گیا۔ ہینا سے دور وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ہینا تک اس کی آواز آ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک بار پھر سے کاشف کی محبت جاگ چکی تھی۔ وہ حیران تھی، اس کو بے وفا مان کے اس سے دور ہونے کی خواہش کر بیٹھی تھی، اور اب دل پھر اسی کا ہم نوا بن بیٹھا تھا، اسی کو اپنا مانتا تھا، اسی بات پہ اٹل تھا کہ وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بات کر کے اس نے فون جیب میں ڈالا اور دوبارہ ہینا کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں ایک کمینگی تھی۔ ہینا کو اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا نظر آیا کہ وہ لرز گئی۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ روشن دان سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں، بارش ہو رہی تھی۔ تم نہیں مانو گی شادی کے لیے؟ نہیں، کبھی نہیں، میں صرف کاشف سے شادی کروں گی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اچھا سمجھاؤ مجھے، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا تو تم مجھے سمجھا دو یا پھر میری بات سمجھ جاؤ۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ دیکھو وکی، پیار کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتا، یہ بس اچانک ہو جاتا ہے، اور جس سے بھی ہو جاتا ہے وہ اچھا ہی لگتا ہے، چاہے اس میں لاکھ خامیاں ہوں، چاہے دنیا کا سب سے برا انسان وہ کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ دل کو اچھا ہی لگتا ہے۔ کوئی اور چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اس کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ مجھے پیار پہ یقین نہیں تھا، کیونکہ آج کل لوگ اس لفظ کو چارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا لیتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میری زندگی میں وہی مرد آئے گا جو خاص میرے لیے بنا ہوگا۔ پاکیزہ عورتوں کے لیے نیک مرد ہی ہوتے ہیں۔ جو کوئی ایسا آئے گا تو میرا دل مجھے بتا دے گا، کاشف جیسا بھی ہے مجھے اسے کوئی غرض نہیں، بس میرے دل نے مجھے بتا دیا کہ وہی میرے لیے ہے، اور میں نے مان لیا۔ دل نے تمہیں غلط بتایا ہے، وکی بولا۔ دل مجھے غلط کیوں بتائے گا؟ اور کتنے لڑکے ہیں یونیورسٹی میں، صرف وہی کیوں اچھا لگا؟ اس سے پہلے مجھے کوئی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے یہ سوال خود سے کئی بار کیا، الجھتی بھی رہی، پھر استخارہ بھی کئی بار کیا، لیکن ہر بار مجھے یہی اشارہ ملا کہ وہی میرے لیے سب سے بہتر ہے۔
پھر میں نے اس کے بعد کچھ نہیں سوچا۔ میرے لیے جو میرا رب نے کیا بہتر کیا، میں اسی کی رضا میں راضی ہوں۔ مجھے اس پہ ہی یقین ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ ہاں 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 ہاں، وہ اسے ہنستا ہوا بہت برا لگا۔ دیکھو کتنے دن سے تم میرے پاس ہو، کیا یہ اچھا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس میں کیا اچھا ہے؟ اپنے پاپا سے دور ہو، اپنے پیار سے دور ہو، کیا خبر میں تمہاری جان ہی لے لوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہنا کے ساتھ کیا ہوا، ہنا کی کہانی یہیں ختم ہو جائے گی، کیا یہ اچھا ہے؟ اور اگر تم یہاں سے چلی بھی جاتی ہو تو کون یقین کرے گا کہ تم ابھی تک پاکیزہ ہو؟ اتنی راتیں گھر سے باہر رہی ہو، اور اغوا کرنے والے اتنے شریف نہیں ہوتے اتنی پیاری لڑکی کو چھوڑ دیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے اپنے پیار پہ یقین تھا، لیکن دنیا کہاں مانتی ہے؟ سارے جہاں کے جھوٹے دغا باز مرد اس معاشرے میں دندناتے پھرتے ہیں، کچھ بھی کرے انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن عورت کی ایک غلطی عمر بھر کا عذاب بنا دی جاتی ہے۔ کبھی بھی کوئی غلطی نہ بھی ہو تو پھر بھی دوسروں کی غلطیوں کی سزا عورت کو ہی ملتی ہے۔ میرا رب جانتا ہے، وہی میرے لیے سارے فیصلے کرے گا، میرے لیے راستے بنائے گا، میری بے گناہی کا ثبوت بھی وہی دے گا۔ میں اس کی رضا میں راضی ہوں ہر حال میں۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں کچھ بھی سوچے، بس اپنی ضمیر کی نظروں میں سرخرو رہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ رب کی رضا میں راضی ہو تو مجھ سے شادی کر لو، شاید یہی رب کی رضا ہو، اس لیے تو تم میرے پاس ہو، مان لو میری بات۔ وہ اسے قائل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ رب کی رضا اگر اسی میں ہوتی تو میرا دل بھی بدل چکا ہوتا، مجھے بتاتا، لیکن میرا دل اب بھی کاشف کا ہی ہے۔ وہ اٹل تھی۔ ہنا مان جاؤ، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ اتنا چاہنے لگوں گا، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، دل نے پہلی بار ایسی ضد کی ہے، مان لو اس دل کی ضد۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں پہ جھکا ہوا تھا۔ کیسے مان لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہولے سے بولی، لیکن وہ اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا، اپنی کہے جا رہا تھا۔ ہنا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اتنا مجبور ہو جاؤں گا۔ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، پاپا نے دوسری شادی کر لی، ان کو بیوی مل گئی، لیکن مجھے ماں نہ ملی۔ سوتیلی ماں کی نفرت ہی میرے حصے میں آئی تو اسی پہ سمجھوتا کر لیا۔ سوچا تھا کبھی تو اچھے دن آئیں گے، کبھی تو خوشیاں ملیں گی، بہت انتظار کیا لیکن کوئی خوشی نہ ملی۔ اب تمہاری صورت میں ایک خوشی ملی ہے تو اسے بھی تم چھین لینا چاہتی ہو، اتنی ظالم نہ بنو۔ عورت کی خواہشیں ہی کیا ہیں؟ ایک پیارا سا گھر، پیار کرنے والا شوہر جو اس کی ہر فرمائش پوری کرے۔ میں وہ سب کروں گا جس سے تمہیں خوشی ملتی ہے، میں خود کو بدل لوں گا، جو کہو گی ویسے ہی کروں گا۔ میں بہت کمزور پڑ گیا ہوں، تمہیں پایا نہیں ہے لیکن کھونے کا حوصلہ بھی نہیں کر پا رہا، پاگل ہو گیا ہوں، دیوانہ ہو گیا ہوں، کچھ بھی سمجھ لو۔ آج تمہارے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ ہار گیا ہوں میں، یہ لو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بن جاؤ۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے دو زانوں تھا۔ وہ کشمکش میں پڑ گئی، کیا کہے اسے، کیسے سمجھائے؟ وہ سمجھ کر بھی کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ وکی تم اچھے ہو، لیکن اگر میری زندگی میں کاشف نہ ہوتا تو میں کچھ سوچتی، لیکن اس کا پیار مجھے کچھ اور سوچنے نہیں دیتا، کسی اور طرف دیکھنے نہیں دیتا۔ میں صرف کاشف کی ہوں۔